اب یہ تمام انڈین برادرز کے لیے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو مذہبی کاموں میں، جیسا مندر کے پجاری ہیں، مسجد کے امام ہیں، یا مؤذن ہیں، یا عالم ہیں، یا چرچ کے پادری ہیں، ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ خلوت یعنی چوک، مرغوں کی چوک کی جو گلی ہے، وہ یہاں پہ اسکول ہے جس میں 2000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. تو میں ان تمام لوگوں کے بچوں کو جن کے پاس صحیح معنوں میں پاورٹی ہے ان کے لیے میں جو ہے نا صرف 500 روپے منتھلی پہ ارینج کر رہا ہوں، اور 1000 روپے ان کا جو ہے نا رجسٹریشن فیس رہے گی. تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں جو واقع میں مستحق ہیں، ان کے لیے ہیں. جو لوگ ان میں سے بھی، جیسا پنڈت جی ہیں، جیسا کوئی عالم صاحب ہیں، اگر متمول ہے، پیسے والے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہے ایکچوئل فیس کیا ہے؟ ایکچوئل فیس ہم لوگوں کی جملہ ملا کے 56,000 ہوتی ہے، یعنی 5,000 روپے ایڈمیشن فیس، 36,000 روپیز جو ہے جو ایئرلی فیس، اور 10,000 روپیز یہ جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ لیب ہے اس کی فیس، اور 5,000 مسلینیس فیس ہوتی ہے. تو اس کے بجائے آپ جو ہے تو یہ 6,000 میں جو ہے یہ 6,000 یہ 500 منتھلی دینا ہے، اور پابندی سے دینا ہے، ایک مہینہ بھی ناغہ نہ ہو. اور 500 لوگوں کے لیے لمٹ، اور یہ 500 لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں. اور کب تک رہے گا یہ جو آفر ہے میرا، یہ 5 جون تک ہے. 5 جون تک سمپل طریقہ ہے، آنا، نام رجسٹر کر دینا، اتنے بچے ہیں بول دینا، اور اپنا اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آ جانا. مسجد میں ہے، مسجد کا سرٹیفکیٹ، مندر کے پجاری ہیں، لے کے آ جانا. گرنتھ، گرو گرنتھ بولتے ہیں ان کو، جو بھی بولتے ہیں، وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آنا. اسکول کا نام کیا؟ اسکول کا نام ہے TSA اسکول، یعنی ٹائنی سائنٹسٹ اکیڈمی. میں یہاں پہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمروں میں سائنسدان بنا رہا ہوں. اس کے ہم انسٹاگرام پہ بھی موجود ہیں، ہمارے بچوں کو پرفارمنس دیکھ لیجئے. لائیو پروگرام دیتے ہیں ہمارے بچے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو رٹا کے میں لا کے چھوڑ رہا ہوں اور لوگ سوال کرے تو منڈی سے جھکا لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو برانچ آف سائنس میں ان کو میں ٹرین کیا ہوں، اس برانچ میں یہ لوگ بڑے پکے ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہاں کے لوکل عوام کو کہنا چاہیے، لوکل عوام کو یہ ہے جو آزو بازو کے 40 گھر ہیں، پڑوس کے 40 گھر ہیں، ان کو میں کنسیشن کروں گا. چاہے وہ امام سے ہو، نہیں بھی رہے تو نہیں بھی امام صاحب 40 گھر میرے بلڈنگ کے طرف 40 گھر ہر ڈائریکشن میں، خلوت میں. تو ان کے لیے یہ کنسیشن ہے، مگر وہ شرط ایک غریب ہونا، جھوٹ نہیں بولنا بہت بری بات ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا حق چھین لینا ہے لوگوں کا. باقی لوگوں کے لیے 1 روپے کا کنسیشن بھی نہیں، جو فیس ہے کمپلیٹلی دینا ہے. That's all for today. Thank you very much for listening to me. Have a lovely day. Yeah. ابھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں ساری باتیں اردو میں کہہ دوں. یہ چونکہ نیشنلی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں سارے ہمارے ہندو بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، تمام انڈینس کو میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. خاص طور سے وہ لوگ جو کہ یعنی جو کریٹر ہے، مالک ہے، اس کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے سیلریز جو ہیں، اٹ از سو پیتھیٹک ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ان کے سیلریز جو ہیں وہ 5,000 سے 10,000 ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ تو مزدوروں سے بھی کم سیلریز ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ میرے دل کو چبھتا رہتا ہے. جب کبھی جاتا ہوں مسجد کو، کسی امام صاحب کو دیکھتا ہوں، اور جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کمیٹیاں، تمام کمیٹیاں نہیں، کئی کمیٹیاں بہت اچھی ہیں، لیکن بعض کمیٹی کے لوگ ان کو بہت گرا کے بات کرتے ہیں، جس کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آنر کیا ہے. اس کا مختصر سا میں اس سے پہلے بیان دے چکا ہوں جب میں عالموں کی کلاس لینا چاہ رہا تھا. اب یہ پجاریوں کے لیے بھی ہے، اور چرچ کے لوگوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے، سب کے لیے ہے. یہ ایک 15 دن کا کریش کورس میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ان کو میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکھانا چاہ رہا ہوں، اپارٹ فرام
English language skills, because at our place we speak British English and we teach British English. मैं कई साल से, जब मैं छोटा सा था, 18 साल का, जब से मैं ये पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और कई लोग तो शायद एलोफोन्स के बारे में मालूमात ही नहीं होंगे उनको, और कई और ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मालूमात नहीं है, उसका मैं उनको टोटल एजुकेशन देता हूँ. तो ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स रहेगा तमाम मजहब की खिदमत करने वालों के लिए फ्री. ये 15 दिन का कोर्स रहेगा. मैं समझता हूँ 10 या 12 जून को जैसे स्कूल खुलेगा वो कोर्स हम बंद कर देंगे. टाइमिंग उसके लिए मैं रखा हूँ, अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, टाइमिंग उसके लिए मैं रखा हूँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, क्योंकि ये सहूलत का टाइम है हर एक के लिए, वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, सब के लिए हैं. और ये जो खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ख्वाब था कि इन तमाम लोगों की मैं कुछ खिदमत कर सकूं, लेकिन ये करोड़ ऑफ रुपीस का मामला है. अब जो मैं आपके सामने बयान किया, उसमें कम से कम 1.5 करोड़ का खर्चा हो रहा है. तो वो मालिक उसका इंतज़ाम भी करेगा, और ये मालिक का एहसान है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के इस काम को करूँगा. जिस तरह से भी करूँगा उसको करूँगा. बहरहाल वो मेरा अपना आउटलुक है, इसमें किसी की कोई वो नहीं है, और मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ. एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ कंट्रीब्यूशन एज एन इंडियन, कि भाई मैं इंडियन हूँ, तो मैं क्या किया हूँ मेरी कौम के लिए, तमाम लोगों के लिए मैंने क्या किया है. दूसरी बात यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका सिला यहाँ भी मिलता है बहुत से लोगों को, लेकिन मैं वो सिला चाह रहा हूँ जो मुझे मेरे ज़िंदगी के बाद मिले. तो ये एक सौदा है, ये उनको फ्री, मैंने हरगिज़ नहीं बोलूँगा. फ्री का लफ्ज़ मुझे इन बड़े बड़े लोगों के लिए पसंद नहीं आता है. ये मज़हब के ऊंचे लोग हैं, मैं उनकी खिदमत में ये कोर्स जो है पेश कर रहा हूँ उनके बच्चों के लिए. हमारे पास के जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 36,000 रुपीज़ पर एनम, जो भी 10 मंथ्स का जितना कोर्स होता छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक, उसके बाद फिर और बढ़ता है. तो और जो है 5,000 रुपये एडमिशन फीस होती है, और 10,000 रुपीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट लैब. वहाँ पे काफ़ी खर्चे होते हैं, शायद वो 10,000 भी बस नहीं होते होंगे. और साथ ही साथ एक 5,000 रुपीज़ मिसलेनियस के लिए मैं रखा हूँ, कि बहुत से खर्चे आते हैं जिसको बोलना मुश्किल है. तो बहरहाल खबरी में अनाउंस कर रहा हूँ मेरे सारे इंडियन ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए, कि जिनके हालात यानी पॉवर्टी लेवल में है, उनके लिए मैं ये खिदमत अपनी पेश करना चाह रहा हूँ. इनमें से जो अमीर हजरात हैं, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो इमाम, तो हजरात तो मैं नहीं समझता, कोई रिच लोगों को तो मैं तो कभी नहीं देखा, इमामों को तो रिच कभी नहीं देखा. मैं पंडितों से वाकिफ नहीं हूँ, हालांकि मैं बहुत सारी हिंदू बस्तियों में जाके काम किया हूँ, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि उनकी सैलरीज क्या होते. तो कभी ऐसा मेरे दिल में वो हुआ भी नहीं. तो ये अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ कि 1 साल के लिए इनको जो 56,000 रुपीज़ का कोर्स हो रहा है, उसमें से उनको 6,000 पे करना है, वो भी मंथली 500 रुपीज़. एक और बहुत अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कि इंसानों को लोग डिवाइड करते हैं गरीब और अमीर में, या फिर गोरे और काले में, या स्टेटस में, ठीक है. लेकिन मेरी नज़र में एक एक जो आदमी जो इल्म से वाबस्ता है, वो होता है रूहानी बाप तमाम कौमों का. तो मैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ, डिसेंट पीपल एंड इनडिसेंट पीपल. चाहे वो अमीर घराने के हों, चाहे वो गरीब घराने के हों, ये जितनों को मैं लूँगा वो डिसेंट लोगों को दे के लूँगा मैं. अच्छा, मैं 500 लोगों के लिए कर रहा हूँ, 500 लोगों के लिए इस साल में कर रहा हूँ.
اس اسکول میں 2000 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہے. باقی تمام لوگوں کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہے، لیکن خاص اس گروپ کے لیے میں کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اپنا پیسہ، میرے ہندو برادرز، کرسچن برادرز، مسلمان برادرز جو شادیوں میں لٹا رہے ہیں اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ وہ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے، اس دن آپ کا اسٹیٹس گھٹ جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی بددعاؤں کا شکار ہو رہے ہیں. سب ملا کے ٹوٹل ملا کے 500 لوگ. اس کا رجسٹریشن 1000 پے کرنا ہے اور 500 روپیز ان کو منتھلی پے کرنا ہے، پابندی کے ساتھ. 1 مہینہ بھی کبھی ناغہ نہیں کرنا ہے ان کو، کیونکہ مجھے معلوم کس کروشل ٹائم سے میں گزرنے والا ہوں. جیسا بھی ہے، یہ لوگ سب میں پہلے آ کے 5 جون سے پہلے سب کے سب لوگ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں آ کے رجسٹر کر لینا. فرسٹ کم فرسٹ سرو، وہ دیٹ بیسس ہے. 5 جون تک جو ہے میں اس کو رکھا ہوں. 5 جون کے اندر یہ تمام لوگ رجسٹر کر لینا چاہیے. فرام ٹوڈے آنورڈ، رائٹ ناؤ، یہ جس کسی کو میسج پہنچ رہی ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں. سمپل پروسیس ہے، آنا ہے اور ایک انکوائری فارم فل کر دینے کا ہے، اپنا نمبر دے دینا ہے، اپنے کتنے بچے ہیں بتا دینے کا ہے. اور یہ جو میں لے رہا ہوں تو کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک لے رہا ہوں، یعنی نرسری سے بھی لے رہا ہوں، چھوٹے بچوں سے لے کے وہ کر رہا ہوں. اس کے چند دن کے بعد ایک اور بہترین اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں میں، جو شاید پورے انڈیا میں پہلی مرتبہ ہونے والا ہے. میں اپنی تیاریاں کرنے کے بعد بولوں گا. ایک ایسا ایجوکیشن انٹروڈیوس کر رہا ہوں میں جو ابھی تک کسی نے انڈیا میں تو میں سنا نہیں ہوں، شاید کسی نے کیا ہو. یہ آپ کے اسکول کا ایڈریس ہے؟ یہ میرا صرف خلوت برانچ کے لیے. ہمارے 3 برانچز ہیں. ایک برانچ ہمارا بنڈلا گڑا میں ہے اور ایک برانچ ہمارا ہے اتا پور گولڈن ہائٹس میں ہے. تیسرا برانچ ہے یہ یہاں خلوت پیلس میں. یہ جو ہے چوک کی گلی کہلاتی ہے اور اس بلڈنگ کا نام ہے عبداللہ بلڈنگ. مشہور جگہ ہے یہ. اسکول کا نام ہے ٹائنی سائنٹسٹ اکیڈمی. یہ ریگولر کلاسز رہیں گے صبح سے شام تک. اس کا ٹائم رہے گا مارننگ 9 o'clock سے یا تو 4 o'clock تک یا 5 o'clock تک رہے گا ٹائم. ایک گھر کے جتنے بھی بچے ہیں اب ان کو اپنا سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا. عالم ہے تو ان کا سرٹیفکیٹ لے کے آنا، مؤذن صاحب ہیں تو لے کے آنا، پجاری جی ہیں تو لے کے آنا. عالم، مؤذن اور امام صاحب، یہ سب کو کوئی بھی ہیں، اگر چرچ کے کوئی پادری ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا کہ بھئی ہے اور حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ سے بولتا ہوں، جن کے حالات اچھے ہیں ان کو کنسیشن نہیں کرانا چاہیے. حالات اچھے ہیں تو پیسہ خرچ کرنا سیکھو تعلیم کے لیے جہاں اچھی تعلیم مل رہی ہے. کوئی ایسا اسکول جو 11 سال میں کئی برانچز آف سائنس اپنے بچوں کو سکھایا ہے؟ آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے نا اویلیبل ہیں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ہم اویلیبل ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے بچوں نے کیا اچیو کیا ہے. 2-3 روز کے بعد اٹ از اباؤٹ آئی تھنک 29 30 31 کے دن ایک ایکسپو میں ہمارے بچے پھر سے جا رہے ہیں جو چنچل گوڑا کالج میں کہیں پہ ہو رہی ہے. تو ہمارا اسکول ہے سنس 1975 when I was 47 ایئرس ہو گئے ہیں، تقریباً 47 ایئرس ہو گئے ہیں. اور میں چھوٹا سا تھا، داڑھی ابھی بھی پھوٹ رہی تھی، اور میرے بھائیاں اس سے اور چھوٹے تھے جن کو داڑھی بھی نہیں تھی. لیکن چونکہ ہم لوگوں کا خاندان جو ہے بہت ہی پڑھے لکھوں کا خاندان ہے، ننیال اور ددیال کی طرف سے، دونوں طرف سے، لہٰذا اللہ نے ہم کو کیپیسٹی دی تھی کہ اس زمانے میں بھی جب میں HSC کر رہا تھا تو انٹرمیڈیٹ کو یا گریجویٹس کو میں انگلش کلاسز لیا کرتا تھا. الحمدللہ یہ ماحول ہے ہمارے گھر کا اور یہ ہمارے خون میں ایجوکیشن ہے، لہٰذا ہمارے لیے ایسا پاسبل ہوا اور اللہ کی ہم پہ خاص مہربانی ہے. تو یہ ہم کو کرنے کا ہے. باقی سب لوگوں کے لیے فیس میں کنسیشن نہیں ہے. ہاں
اگر کوئی یقیناً یعنی اڑوس پڑوس کے لیے ایک بات اور بولنا بھول گیا میں، اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ ہیں 40 گھر فرام ہمارے اسکول سے ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، ان کے بچوں کو میں کنسیشن دوں گا تمام چیزوں میں، ایڈمیشن فیس میں بھی دوں گا، لیب کی فیس میں بھی دوں گا، اور منتھلی فیس میں بھی دوں گا، اونلی پڑوسیوں کو، کیونکہ پڑوسیوں کا ہم پہ حق ہے 40 گھروں تک ان کے بارے میں ہم کو پوچھے، چاہے وہ کسی برادری کے ہوں، صرف ایک ہی برانچ پہ ہے یہ ایک ہی برانچ پہ، باقی برانچ میں تو میرے سب فل ایڈمیشن ہیں، ہاں، اور کچھ تھوڑی سی گنجائش ہے، 100-200 ایڈمیشن باقی ہے وہاں پہ، یا زیادہ سے زیادہ 300 ایڈمیشن باقی ہوئیں گے، بس اتنے ہی ہیں، صرف یہ ایک برانچ پہ یہ ہے، چونکہ یہاں 2000 بچوں کی کیپیسٹی ہے، اور اسی سال میں اسکول کو شروع کیا ہوں، تو یہ لحاظ سے جو ہے میں کام کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ اللہ میری اس چیز کو قبول کر لے، اور لوگ اس کو جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے دلچسپی دلائیں، شادیوں میں اپنے ساتھ ان کو لے کے نہ جائیں، یہ بدترین تربیت سے ان کو بچائیں، شادیوں میں اپنی حد تک بول رہا ہوں، ہمارے مسلمانوں کی حد تک، اگر آپ کسی شادی کی بڑی دعوت میں کھانا کھلانے جا رہے ہیں، اسلام میں سخت منع ہے، اور وہ شادی میں جانا بالکل ہی جائز نہیں ہے، جہاں پر اگر کھجور کھلائے جا رہے ہیں یا کوئی شیرینی بانٹی جا رہی ہے، اور شادی خانے سے نہیں بلکہ گھر سے دلہن جا رہی ہے سیدھا سسرال کو، اور وہاں جا کے اس کو ٹانٹنگ نہیں کی جا رہی ہو، تانے نہیں مارے جا رہے ہوں، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا رہی ہے، تو یہ اسلام ہے۔ اس سیٹ کے جو شادیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی، اس میں تو کئی سال سے جانا چھوڑ دیا ہوں، تھوڑے دن پہلے اسٹوڈنٹس کے اصرار پہ میں ایک شادی میں گیا، شادی نہیں، وہ انگیجمنٹ کی پارٹی تھی، بہت ہی ان کو جو ہے نا، بہت ہی ان کو میں اس کو بہت ہی زیادہ اس کو ملامت کر کے گیا، اور میں بولا کہ تمہارے پاس میں اس واسطے آ رہا ہوں کہ تمہارے شادی خانے میں ٹھہر کے تم لوگوں کو سمجھاؤں کہ تم اس قسم کی شادیاں مت کرو۔ الحمدللہ جو میرے پاس ایڈمیشن لیے تھے 1978 میں، وہ لوگ آج تک ٹچ میں ہیں میرے سے الحمدللہ، تقریباً بچے بچیاں، اور یہاں بہت سارے بچے بچیاں جو میرے پاس آئے ہیں، تو ان کے جو ہے بچے یہاں میرے پاس پڑھ رہے ہیں، اور کئی لوگ آ رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول میں داخل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے معلوم کر لو کہ اچھا اسکول ہے خراب اسکول ہے، لوگ کیسے ہیں، بچوں سے مل کے بات کرو، ان کی کتابیں کھول کے دیکھو کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے ہائی کانڈکٹ اور مینرز کیسے ہیں، اس اسکول میں آپ دلاؤ۔ یہ جمپنگ جیکس ہونا اچھا نہیں ہے، آج یہاں ڈالے 4 دن دیکھے، اس کے بعد بولے نہیں یہاں اچھا نہیں ہو رہا، ہم اور ایک جگہ ڈالیں گے، تو وہ جو 5 سال یا 2 سال 3 سال جو آپ بچوں کے جو ہے کسی غلط اسکول میں لگا دیے، ٹھیک ہے، تو کاپی پیسٹ اسکولز ہو گئے ہیں، اگر سمجھیے کوئی بڑا آدمی کوئی پیڈاگوجیز قائم کیا ہے، یا کوئی بڑے بڑے ریسرچرز کچھ پیڈاگوجیز قائم کیے ہیں، تو لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں، کاپی پیسٹنگ، ان کے پاس سے لے لیے اور اپنے پاس بھی وہ سب کر لیے، یہ ہونا لا لیے، کھلونے ہونا وہ لا لیے، یہ ہونا وہ لا لیے، لائبریری ہونا وہ لا لیے، پڑھانے کا طریقہ کس کو آتا ہے، ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں داخل کرنے کا طریقہ کس کو آتا ہے؟ میں شاید اب جو وہ ایکسپو ہو رہی ہے وہاں پہ اپنے سمر کلاس کے بچے جو 15 دن میں میرے پاس کیا سیکھے ہیں، 15-20 دن میں، اس کا ایکسپو میں انشاءاللہ تعالی میں دینے والا ہوں، آپ کے دماغ جو ہے حیرت میں پڑھ کے ڈوب جائیں گے کہ اتنے دنوں میں یہ بچے کیسا سیکھے۔ میرے پاس ایک ٹیلر صاحب ہیں، یہ تمام جو لوگ مزدور ہیں یہ تمام بے حد عزت دار لوگ ہیں، بہت عزت دار لوگ ہیں۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں یہاں پہ، ایک مرتبہ کوئی صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ہاتھ ملانے کے لیے، تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیے، تمام لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے غصے میں آ گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھا رہے، یہ آدمی پیچھے کھینچ لیا، یہ کیسا ہوا؟